بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریمانڈ جسمانی اور ریمانڈ جوڈیشل میں فرق۔ نمبر 1، پولیس جب بھی کسی شخص کو بلا وارنٹ گرفتار کرتی ہے تو گرفتار شدہ شخص کو زیر دفعہ نمبر 61 ضابطہ فوجداری زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے زیر حراست رکھ سکتی ہے۔ نمبر 2، گرفتار شدہ شخص کو 24 گھنٹے زیر حراست رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تفتیش مقدمہ مکمل کر لی جائے۔ نمبر 3، اگر 24 گھنٹے کے اندر تفتیش مقدمہ مکمل نہ ہو تو ایسی صورت میں پولیس افسر تکمیل تفتیش کے لیے زیر دفعہ نمبر 167 ضابطہ فوجداری ملزم کا جسمانی ریمانڈ مجسٹریٹ سے لے گا۔ نمبر 4، اگر اس قدر کافی شہادت دستیاب ہو سکتی ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ ملزم سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور توقع ہو کہ ریمانڈ دینے سے مزید شہادت مل سکتی ہے تو یہ ریمانڈ دینے کی معقول وجہ شمار ہوگی۔ نمبر 5، جو مجسٹریٹ ریمانڈ جسمانی یا ریمانڈ جوڈیشل کا حکم دے وہ اپنے حکم کی ایک نقل مائع وجوہات کے سیشن جج کے پاس بھیجے گا۔ نمبر 6، افسر انچارج ملزمہ سے استفسار کے لیے تفتیشی افسر کے جیل میں داخلے کے لیے مناسب انتظامات کرے گا۔ استفسار کے معنی دریافت کرنا، پوچھ گچھ کرنا۔ نمبر 7، اگر تفتیش کے لیے ملزمہ کو جیل سے باہر لے جانا ضروری ہو تو افسر انچارج پولیس اسٹیشن یا پولیس افسر جو تفتیش کر رہا ہو جو کہ سب انسپکٹر کے درجہ سے کم نہ ہو اس مقصد کے لیے مجسٹریٹ مقرر کرے گا۔ نمبر 8، مجسٹریٹ تحریری وجوہات دے کر ملزمہ کو ایک زنانہ پولیس افسر جسے مجسٹریٹ مقرر کرے گا کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی۔ نمبر 9، دوران ریمانڈ جسمانی ملزمہ جب پولیس کی حراست میں ہوگی تو اسے غروب آفتاب تا طلوع آفتاب کے درمیان جیل سے باہر نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 10، دہشت گردی کے مقدمات میں ملزم یا ملزمان کا ریمانڈ جسمانی 90 یوم انسپکٹر عہدے کا پولیس افسر انسداد دہشت گردی کورٹ سے وقفہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 11، نیب کے مقدمات میں 90 یوم کا ریمانڈ جسمانی نیب کا تفتیشی افسر نیب کی سماعت کرنے والی عدالت سے ملزم یا ملزمان کا وقفہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 12، قتل یا عام مقدمات میں تفتیشی افسر مجسٹریٹ سے 14 یا 15 دن کا ریمانڈ جسمانی ملزم یا ملزمان کا وقفہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 13، دفعہ نمبر 167 ضابطہ فوجداری کے تحت ریمانڈ جسمانی منظور کرنے والے مجسٹریٹ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقدمہ کی سماعت کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ نمبر 14، لیکن دفعہ نمبر 344 ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مجسٹریٹ کو مقدمہ کی سماعت کا اختیار بھی ہو۔ نمبر 15، دوران ریمانڈ جسمانی ملزم کو بند حوالات تھانہ کیا جاتا ہے۔ ریمانڈ جوڈیشل دفعہ نمبر 167 344 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 1، جب ملزم سے تفتیش مقدمہ تفتیشی افسر مکمل کر لیتا ہے تو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر کے ریمانڈ جوڈیشل 14 یوم حاصل کر کے بند حوالات جیل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ پولیس ملزم سے شہادتیں اکٹھی کر لی ہیں تو
مجسٹریٹ ملزم کو ریمانڈ جوڈیشل 14 یوم بند حوالات ڈسٹرکٹ جیل یا سینٹرل جیل کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے اور مجسٹریٹ ملزم کو ریمانڈ جوڈیشل پر بھیجنے کی وجوہات تحریر کرتا ہے۔ نمبر 3، ریمانڈ جوڈیشل کے دوران ملزم کی درخواست ضمانت عدالت میں دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، جب ملزم کا ریمانڈ جوڈیشل ہو جائے تو تفتیشی افسر کا فرض ہے کہ مقدمہ کا مکمل یا نامکمل چالان بنا کر عدالت بھیجے تاکہ مقدمہ کی سماعت عدالت میں ہو سکے۔ ریمانڈ کی اقسام۔ ریمانڈ کی مندرجہ ذیل 2 اقسام ہیں: اے ریمانڈ جسمانی، دفعہ نمبر 167 ضابطہ فوجداری۔ بی ریمانڈ جوڈیشل، دفعہ نمبر 167 نمبر 344 ضابطہ فوجداری۔ اے ریمانڈ جسمانی، دفعہ نمبر 167 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 1، کسی بھی مقدمہ کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے جو ریمانڈ مجسٹریٹ سے لیا جاتا ہے اس کو ریمانڈ جسمانی کہتے ہیں۔ نمبر 2، ریمانڈ جسمانی میں مقدمے کے متعلق شہادتیں اکٹھی کر کے برائے سماعت پیش عدالت کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، ریمانڈ جسمانی کے دوران ملزم کی درخواست ضمانت عدالت میں نہیں دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، ریمانڈ جسمانی ملزم یا ملزمان کی گرفتاری کے بعد مجسٹریٹ سے لیا جاتا ہے۔ ریمانڈ جوڈیشل، دفعہ نمبر 167 344 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 1، جب ملزم سے تفتیش مقدمہ تفتیشی افسر مکمل کر لیتا ہے تو مجسٹریٹ کے روبرو پیش کر کے ریمانڈ جوڈیشل 14 یوم حاصل کر کے بند حوالات جیل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ پولیس ملزم سے شہادتیں اکٹھی کر لی ہیں تو مجسٹریٹ ملزم کو ریمانڈ جوڈیشل 14 یوم بند حوالات ڈسٹرکٹ جیل یا سینٹرل جیل کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے اور مجسٹریٹ ملزم کو ریمانڈ جوڈیشل پر بھیجنے کی وجوہات تحریر کرتا ہے۔ نمبر 3، ریمانڈ جوڈیشل کے دوران ملزم کی درخواست ضمانت عدالت میں دی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، جب ملزم کا ریمانڈ جوڈیشل ہو جائے تو تفتیشی افسر کا فرض ہے کہ مقدمہ کا مکمل یا نامکمل چالان بنا کر عدالت بھیجے تاکہ مقدمہ کی سماعت عدالت میں ہو سکے۔